खुदा यीशु मसीह में आपको मेरी तरफ से सलाम। खुदा का शुक्र उसके फजल और रहम के लिए जो उसने हम पर किया है। क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च इंटरनेशनल टीम की तरफ से आपको सलाम। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि सब बरकत का बायस बने। आमीन। आज एक ख़ास मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। तो रूह में मामूर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूह से मामूर होकर ही मैं और आप फ़तहमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम बग़ैर रूह की मामूरी के फ़तहमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जब हम रूह से भरे हुए होंगे, रूह हमारा मददगार है और फिर रूह हमारी मदद करेगा और हम फ़तहमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इफ़िसियों 8 बाब और उसकी हम 5 बाब और उसकी 18वीं आयत को हम देखेंगे। इफ़िसियों 5 बाब और उसकी 18वीं आयत में खुदा का बंदा पौलुस कहता है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे क्या होती है? बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। तो ये दुआ है मेरी आज खुदावंद के हुज़ूर कि हम सब रूह से मामूर होते जाएं। आप इब्तिदाई कलीसिया को देखें। इब्तिदाई कलीसिया का एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। वही पतरस जो कमज़ोर है, जो यीशु मसीह का इनकार कर रहा है, जो खौफ में है, जो जज्बात में है, जो खुदावंद खौफ की वजह से खुदावंद का इनकार कर देते हैं, वही पतरस जब रूह कुद्स से मामूर है तो उसी पतरस के वसीला से मौजे होते हैं, लोग शिफा पाते हैं, लोग तौबा करते हैं, निजात पाते हैं, यीशु के पास आते हैं। तो ये रूह कुद्स की मामूरी की वजह से ऐसा है। तो हम रूह कुद्स की कुदरत में कैसे चल सकते हैं? ये सवाल है। सब सवाल करते हैं और ये अच्छा सवाल है, करना भी चाहिए कि मैं रूह कुद्स की कुदरत में कैसे चल सकता हूँ। तो सबसे पहला जो काम मुझे और आपको करना पड़ेगा रूह कुद्स की कुदरत में चलने के लिए, हमें अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के लिए वक्फ करनी होगी। अपने आप को वक्फ कर दें, खुदावंद यीशु मसीह को दे दें अपना आप। जैसे ही मैं और आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु को वक्फ कर देंगे, उसके बाद आप हैरान हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में रूह कुद्स की कुदरत जो है वो आना शुरू हो जाएगी। और नंबर 2 जो काम करना वो ये है कि हमें खुदावंद यीशु ने कहा यूहन्ना 15 बाब 5वीं आयत में कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हमें ऐसा रवैया अपनाने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में कि खुदावंद यीशु मसीह तुझसे जुदा होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुझ में रहकर मैं सब कुछ कर सकता। पौलुस कहता है जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता। तो मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह में रहकर सब कुछ कर सकते हैं, उससे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो तीसरी बात यह है, रूह कुद्स की मामूरी पाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने रूह कुद्स के लिए शदीद ख्वाहिश रखनी है। हमने ख्वाहिश रखनी है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में मौजूद हो, रूह कुद्स हमारी ज़िंदगी में, हम रूह के फलों से, रूह की नेमतों से भरे हुए हों। और फिर पाक ज़िंदगी गुजारने के लिए दुआ करनी कि खुदा मैं पाक ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि जो कीमती ख़जाना है ये मिट्टी के पाक बर्तनों में भरा हुआ है, ये नापाक बर्तनों में नहीं होता। इसलिए हमें पाक ज़िंदगी गुजारना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों इब्लीस मुझे और आपको नापाक करना चाहता है, क्यों वो हमें जो है वो नापाकी की तरफ लेके जाता है। हमारे दोस्तों के वसीला से नापाकी लेके आता है, बातों के वसीला से हम जब वर्बल सेक्सुअल गुफ्तगू करते हैं, क्यों वो ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसे पता है अगर ये नौजवान बेटा या बेटी या ये शख्स नापाक होगा तो ये मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। ये ज़हन में रखना है, आप उसके लिए तभी नुकसानदेह हैं जब आप पाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब आप रूह कुद्स से भरे हुए हैं। लिखा जिस्म रूह के ख़िलाफ़ और रूह जिस्म के ख़िलाफ़ जो है वो जंग कर रहा है ताकि जो हम चाहते हैं वो ना कर पाएँ। जिस्म हमें जिस्मानी ख्वाहिशों में इब्लीस डालता है ताकि हम जो चाहते हैं वो ना कर पाएँ। तो फिर एक और काम, चौथा काम आपको करना पड़ेगा, वो है रूह कुद्स की मानद सोचना है। रूह कुद्स क्या सोचता है लोगों के बारे में, खुदा के काम के बारे में, मसीह के बदन के बारे में, खुदा के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में रूह कुद्स क्या सोचता है। जब हम उसकी सोच समझ आएंगे तो हम वो करना शुरू कर देंगे। अब कैसे पता चलेगा किसी को कि रूह कुद्स क्या सोचता है? मेरे जो बाइबल पढ़ें, कलाम मुक़द्दस पढ़ें। रूह कुद्स जो है वो कलाम का मुसन्निफ है, जो कुछ उसने लिखा है रूह कुद्स ने वो उसको आप पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि रूह कुद्स की सोच क्या है। और जैसे उस सोच में आप उस सोच को जानना शुरू कर देंगे,
آپ جو ہے وہ روح القدس سے مأمور ہونا شروع ہو جائیں گے. روح القدس کس طرح سوچتا ہے اور روح القدس سے کیا چاہتا ہے مسیح کے بدل کے بارے میں. اور پانچواں کام جو عملی قدم آپ نے اٹھانا ہے وہ یہ ہے شخصی بائبل بن جائے. شخصی بائبل بن جائے. بائبل مقدس آپ کے سینے میں ہو, آپ کو بائبل مقدس یاد ہو. خدا یسوع نے کہا لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے. جب آپ پر ایسے ابلیس اٹیک لے کر آئے آپ کے لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے. شخصی بائبل بن جائے. کلام مقدس کو جانے پہچانے, اس کو پڑھیں, ڈیلی پڑھیں. لوگ آپ کے بارے میں کہیں یہ جو نوجوان بیٹا ہے, یہ جو نوجوان بیٹی ہے, یہ جو بھائی ہے, یہ کلام سے بھرا ہوا بھائی ہے. تو شخصی بائبل بننا پڑے گا مجھے اور آپ کو روح القدس سے مأمور ہونے کے لیے. آمین. تو جب ہم روز بروز روح القدس سے مأمور ہوتے جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں یہ ہونا شروع ہوتے ہیں. رومیو 8 باپ آپ ضرور گھر میں پڑھیے گا پورا, اور پھر اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہونا شروع ہوتی ہیں. پہلی بات, ہم گناہ سے آزاد ہو جاتے ہیں. وہ گناہ جن پر آپ پہلے غالب نہیں آ پا رہے تھے, جن کو آپ چھوڑنا تو چاہتے تھے لیکن چھوڑ نہیں پا رہے تھے, ان گناہوں پر ہم غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں. آمین. اس کے بعد ہم راست بازی ہماری زندگی میں فطری طور پر آ جاتی ہے, کیونکہ اب روز سے ہم بھرے ہوئے ہیں. روح القدس کی فطرتی راست بازی ہے, تو فطری طور پر ہمارے اندر جو ہے وہ راست بازی آ جاتی ہے. گناہ سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے. گناہ گاروں کو ہم یسوع کے پاس لانے کے لیے جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں اور ہم راست باز ہو جاتے ہیں. نمبر 3, ہماری جو ذہنیت ہے, ہماری سوچ جو ہے بدل جائے گی. جسم کی سوچ الگ ہے. جسم حسد کرتا ہے, کینہ کرتا ہے, بغض کرتا ہے, لالچ ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں, تفرقے ہیں, ناپاکی ہے. لیکن پھر جب ہم روح سے مأمور ہوتے جائیں گے, پھر روح کا پھل ہماری زندگی محبت, تحمل, اطمینان, صبر, پرہیزگاری, پاکیزگی, خوشی, یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی. اور پھر لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں گے کہ واقعی یہ روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہے. اور چوتھا کام جو ہوگا وہ ہے ہم مکمل طور پر پرسکون ہو جائیں گے. ہماری زندگی میں سے بے اطمینانی چلی جائے گی, کیونکہ اطمینان بھی روح القدس کا پھل ہے. بے اطمینانی چلی جائے گی ہماری زندگی میں سے اور ہم پرسکون ہو جائیں گے. ہم سر سے پاؤں تک شفا پا جائیں گے. بہت سے لوگ شفا کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ وہ روح سے مأمور نہیں ہو رہے. وہ بپتسمہ لے لیتے ہیں, وہ توبہ کر لیتے ہیں, وہ چرچ جا رہے ہوتے ہیں, وہ ہدیے بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جسم کی خواہشوں کو, جسم کے کاموں کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے. کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں شیطان جو ہے وہ آ جاتا ہے, کیونکہ دروازہ ہم نے خود کھول رکھا ہوتا ہے, اور پھر ہم اس کے ہاتھوں میں توڑے جاتے ہیں, بیمار کیے جاتے ہیں, دکھ اٹھاتے ہیں. اور ہم پھر کہتے ہیں یار کیوں میں شفا نہیں پا رہا؟ میں چرچ بھی جا رہا ہوں, میں دعائیں بھی کر رہا ہوں, میں ہدیے بھی دے رہا ہوں, میں دعائیں کروا بھی رہا ہوں, میں کیوں شفا نہیں پا رہا؟ اس کی وجہ مأموری سے مأمور نہیں ہو رہے. روح القدس سے ہم بھر نہیں رہے. جب ہم مأموری سے مأمور ہو جائیں گے, روح القدس کی مأموری سے مأمور ہو جائیں گے, تو پھر بیماری ہمیں سر سے پاؤں تک چھوڑے گی, ناپاکی سر سے پاؤں تک چھوڑے گی. ہم غالب آنے والی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. آمین. چھٹی بات, ہم مکمل طور پر خودی کا انکار کر کے خدا کے سپرد اپنا آپ کریں گے. آپ جسم میں خودی کا انکار نہیں کر سکتے. تم ہوندا کون ہے میں نے گل کر کے جان والا, یہ جسم کی بات ہے. لیکن روح کا جو کام ہے وہ یہ ہے, خود ہی کا انکار. کوئی بات نہیں, میں کون ہوں, مجھ میں کوئی لیاقت نہیں ہے, مجھ میں کوئی خوبی نہیں. انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ دے. میرا خدا قادر مطلق ہے, میرا خدا ہے, میرے لیے سب کچھ کرے گا. پھر ہمارا رویہ میں سے نکل کر میرا خدا, ہم خدا کی طرف آنکھیں لگاتے ہیں, ہم خود ہی کا انکار کر دیتے ہیں. ہمارے باپ کے ساتھ شراکت ہو جائے گی. ہاللیلویہ. اور سب سے بڑا کام پتہ کیا ہوگا؟ نشانات, عجائبات اور معجزے ہونا شروع ہو جائیں جب ہم روح القدس سے کی مأموری سے مأمور ہو جائیں گے. چرچ, آج یہ چیلنج ہے مجھے اور آپ کو, اور یہی چیلنج درکار ہے آج. پوری کلیسیا میں بڑی پرابلم ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے ہم مأموری سے مأمور نہیں ہو رہے. ہم صرف چرچ گوور بن گئے ہیں. ہم سنڈے کو چرچ چلے جاتے ہیں, ہم ہدیے بھی اپنے پیش کر دیتے ہیں, ہم کنونشنز کو سپورٹ کر دیتے ہیں, لیکن ہم مأموری سے مأمور ہونے کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کر رہے, ہم اپنا آپ پیش نہیں کر رہے, اور ہم جو ہے ان رکاوٹوں کو سمجھ نہیں رہے. جو رکاوٹیں روح القدس کی مأمور زندگی, روح القدس میں مأمور زندگی گزارنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہم سمجھ رہے. پہلی رکاوٹ پتہ کیا؟ جسم کی خواہشیں. جو جسم کے کام ہیں وہ پہلی رکاوٹ ہے جو مجھے اور آپ کو مأموری سے مأمور نہیں ہونے دے رہی. روح القدس سے مأمور ہم نہیں ہو پا رہے ہیں. غلطیوں کے خط میں سے ہم اس کا 5واں باب 19ویں اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت ہم پڑھیں گے.
اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ یہ سارے جو کام ہیں وہ مجھے اور آپ کو معموری سے مامور ہونے سے روک رہی رکاوٹ ہے۔ ہم نے ان کاموں پر فتح پانی، ہم نے ان کاموں کو چھوڑنا ہے اپنی زندگی میں، اور خدا کو اپنا آپ پیش کرنا ہے۔ ہم نے خدا کی تابعداری میں آنا ہے، خدا کے تابعداری میں آنا ہے، پھر خدا کے نظام کی تابعداری میں آنا ہے۔ جیسے خاندان ہے، کئی نوجوان خاندان کی تابعداری کے نہیں ہے، اپنے سربراہ کی بات نہیں مان رہے، نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں جی ماں باپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے۔ ہمیں ان کی تابعداری میں آنا ہے، ہمیں کلیسیا کی تابعداری، پاسٹر کی تابعداری میں آنا ہے، ہمیں ملک کی تابعداری میں آنا ہے۔ یہ جو میں اور آپ کئی دفعہ کہتے ہیں جی میں آزاد ہوں، اگر ہم تابعداری میں جو خدا کا قانون ہے اس کی تابعداری نہیں کر سکتے تو ہم خدا کی تابعداری کیسے کریں گے؟ تو خدا نے خاندان دیا اس کی تابعداری کریں، خدا نے کلیسیا دیا اس کی تابعداری کریں، خدا نے ملک دیا اس کے قانون کی تابعداری کریں، اور آپ معموری سے مامور ہوتے جائیں گے۔ روح القدس سے معموری کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، جو روح کا پھل جو ہے وہ روح القدس سے معموری کی نشانی ہے۔ 22ویں آیت سے پڑھتے ہیں، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ مطلب یہ وہ روح کے پھل ہیں جو ہماری زندگی میں اگر ہوں گے تو ہم جو ہیں وہ واقعی روح سے مامور زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آئیں ہم اپنا آپ خدا کے سپرد کریں، اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں، اور خداوند سے کہیں کہ خدا میں اپنا آپ تجھے پیش کرتا ہوں، میں روح القدس سے مامور ہونا چاہتا ہوں، اور اپنا آپ وقف کریں خداوند کو، اور کہیں کہ میں اپنے اندر اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی خداوند میری مدد کر، میں تجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر خدا کے کلام کے مطابق سوچیں، روح القدس کو کہیں کہ میری مدد کر کلام کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے بعد شخصی بائبل بن جائیں۔ خداوند ہمیں ضرور مدد کرے گا، ہماری ہم روح القدس سے بھرتے جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔